بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، الکرم آفیشیل کی جانب سے آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ اللہ رب العزت نے بہت سی قوموں کو عذاب کیوں دیا ہے، کس وجہ سے بہت سی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی لارائب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ میں نے فلاں قوم کو اپنے حقوق کی وجہ سے تباہ و برباد کیا ہے، یعنی ایسی قوم کا ذکر ہمیں نہیں ملتا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کی وجہ سے، حقوق اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ہو، بلکہ بہت سی قومیں اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں، تو ان کے عذاب کی وجہ ان کے اپنے کرتوت ہیں۔ وہ قومیں جھوٹ کی وجہ سے عذاب کی مستحق ٹھہری ہیں، وہ قومیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آئی ہیں۔ تو جھوٹ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ اور ناپ تول میں کمی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تخسر المیزان، جو میزان ہے، جو ترازو ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ تو اسی طرح بہت سی قومیں ایسے ملتی ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے، سود کی وجہ سے، زنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق بنی ہیں۔ تو گویا اس سے پتہ چلا اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کوئی بندہ جس کا حق ہو، جس کا حق تلف کیا گیا ہو، جس کا حق مارا گیا ہو، جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو، جس کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا ہو، جب تک وہ بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی قوموں کو عذاب اپنے حقوق کی وجہ سے نہیں دیتا، بلکہ حقوق العباد کی وجہ سے دیتا ہے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے دیتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے دیتا ہے، زنا کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں بھی ایسی برائیوں سے محفوظ فرما اور ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ۔